اللہ جل جلالہ نے ہمیں رزق کمانے کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے کام کرنے کا حکم دیا ہے۔ بی بی مریم علیہ السلام حاملہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو فرماتا ہے وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ کہ آپ کھجور کی ٹہنی نہیں، کھجور کے تنے کو ہلائیں۔ ایک عورت کھجور کے تنے کو، درخت کو ہلا سکتی ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ یہ سکھانا چاہتے ہیں اپنے بندوں کو کہ کوشش کرو، کوشش کرو، حرکت کرو، برکت میں ڈالوں گا۔ گھر میں بیٹھے رہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ سمجھ میں آئی بات؟ اب یہ کہو گے آپ کہ ہمارے ابو بھی تو گھر میں بیٹھے رہتے ہیں، کوئی کام نہیں کرتے۔ اللہ کا شکر ہے ہم وہ کام کرتے ہیں جو کوئی نہیں کرتا۔ اس کو جہاد کہتے ہیں، اور یہ تجارت ہے اور بہت بڑا کاروبار ہے اللہ کے ساتھ۔ ہم اپنی جان لے کر اس راستے میں نکلے ہیں کہ اللہ ہماری جانوں کو قبول کر لے۔ اپنی جان ہتھیلی پر رکھے گھومتے ہیں، کبھی ڈرون ہو رہا ہے تو کبھی بمباری ہو رہی ہے، کبھی کیا ہے کبھی کیا ہے۔ ہم اس تجارت میں مصروف ہیں۔ تجارتاً لن تبور، یہ ایک اس طرح کی تجارت ہے جس میں نقصان بالکل نہیں ہے۔ زخمی ہو جاؤ بھی ثواب ہے، گرفتار ہو جاؤ بھی ثواب ہے، آخر شہید ہو جاؤ گے ثواب ہی ثواب ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ مجھے کسی نے کہا کہ آپ لوگ گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، کوئی کام نہیں کرتے، کیوں اس طرح بیکار بیٹھے رہتے ہیں؟ میں نے اسے کہا رات کو جب یہ طیارے آتے ہیں، چھاپے آتے ہیں، تو یہ آپ کو تلاش کرتے ہیں یا مجھے تلاش کرتے ہیں؟ میں اپنی مثال بطور ایک مجاہد کے دے رہا ہوں۔ ہر مجاہد پریشان ہوتا ہے نا اس وقت۔ توجہ ہے آپ کی؟ کیا کہا مجھے کہ آپ لوگ گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، کوئی کام نہیں کرتے۔ تو میں نے کہا کہ رات کو جب یہ طیارے آتے ہیں، جب چھاپے آتے ہیں، تو یہ طیارے لاکھوں لوگوں کے اندر مجھے تلاش کر رہے ہوتے ہیں یا آپ کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں؟ نہیں، آپ کو تلاش کرتے ہیں، آپ کے ساتھیوں کو تلاش کرتے ہیں، مجاہد دوستوں اور بھائیوں کو تلاش کرتے ہیں۔ میں نے کہا عجیب بات ہے، امریکہ جو اس وقت پوری دنیا کا باپ بنا ہوا ہے، پوری دنیا کا تھانے دار بنا ہوا ہے، پوری دنیا کا بدماش بنا ہوا ہے، وہ مجھ جیسے بیکار آدمی کو تلاش کرتا ہے اور آپ جیسے اتنے زیادہ کام کرنے والے آدمی کو تلاش نہیں کرتا۔ امریکہ بیوقوف ہے نا؟ تو نہیں مفتی صاحب، مجھے آج سمجھ میں آیا آپ لوگ کیا کام کرتے ہیں۔ آپ لوگ گھروں میں بیٹھ کر کفر کے امام، کفر کے باپ، کفر کے بادشاہ امریکہ کے خلاف جہاد کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ کے طیارے، نیٹو کے جہاز اور دشمنوں کے چھاپے آپ لوگوں کو تلاش کرتے ہیں، اور ہم جیسے لوگ جو پورے دن رات جانوروں کی طرح کام کرتے ہیں 2-4 بچوں کو پالنے کے لیے، ہمیں کبھی بھی اس دشمن نے کچھ نہیں کہا، اس لیے کہ ہم بیکار لوگ ہیں اور اصل کام کرنے والے آپ لوگ ہیں۔ میں نے کہا اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے آپ کو بات سمجھا دی۔ ایسا ہوتا ہے یا نہیں؟ مجاہدین اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، حتیٰ کہ گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں ہے انہیں، امیر کی طرف سے بھی اور لوگوں کی طرف سے بھی، کہ آپ گھر سے نہ نکلے، آپ کو جو چاہیے ہم پہنچائیں گے۔ اور جب رات ہو جاتی ہے، سب لوگ مزے سے اپنے بستروں میں خراٹے لے رہے ہوتے ہیں، اور یہ بیچارہ مجاہد پریشان ہوتا ہے کہ ابھی ڈرون کی آوازیں آئیں گی، چھاپے کی آوازیں شروع ہوں گی، میں نے اپنے ان چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو اٹھا کر سردیوں میں، گرمیوں میں، برف میں، ہر حال میں نکل کر چلے جانا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ کوئی کام نہیں کرتے۔ مجاہدین جو کام کرتے ہیں وہ کوئی بھی نہیں کرتا۔
اس لیے تو امریکہ 10,000 کلومیٹر دور سے اڑ کر یہاں آتا ہے نا کہ پکڑو پکڑو اس کو پکڑو. 10,000 کا محلہ ہے لیکن وہ اسی مولوی صاحب کو پکڑنے کے لیے آیا ہوا ہے. اس لیے کہ امریکہ کو یہ معلوم ہے کہ کام کرنے والا اصل آدمی یہ ہے. یہ جو مجاہد ہے نا یہ اصل کام کا آدمی ہے. تو اللہ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مجاہد بنایا اور ہمیں دوسرے مسلمانوں کو دعوت دینی چاہیے اور ان کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی مجاہد بنائے. اگر پوری امت مجاہد بن جائے تو امریکہ کا باپ بھی یہاں نہیں آ سکتا. سمجھ میں آئی بات؟ 10 لاکھ مسلمانوں میں سے ایک مسلمان جو ہے مجاہد ہے اس زمانے میں. کیا کہا میں نے؟ 1 ملین کہتے ہیں انگریزی میں. 1 ملین مسلمانوں میں سے 10 لاکھ مسلمانوں میں سے صرف ایک مسلمان مجاہد ہے اور امریکہ کی نیند حرام ہے. امریکہ میں اس کو وہاں نیند نہیں آتی کہ یہ دہشت گرد میرا بیڑا غرق کر کے رکھ دیں گے. اگر ہر گھر کے اندر مجاہد ہو پھر کیا حال ہوگا؟ پھر انشاءاللہ ہماری اسلامی حکومت قائم ہوگی, پھر ہماری خلافت قائم ہوگی. آپ یہاں پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں, ٹانگوں پر ٹانگ رکھے لیٹے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ خلافت قائم ہو جائے. یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. توکل کے یہ معنی ہیں اور یہ مطلب ہے کہ آپ کو حرکت کرنی ہے اور اللہ برکت دے گا. بات سمجھ میں آ گئی؟ خیر, یہاں پر ایک مسئلہ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ ہمیں زندگی گزارنے کے لیے کام کرنا چاہیے. تو لوگ کام کرتے ہیں نا, لیکن کام کرنے کے معاملے میں بھی حدیث میں ایک بات آئی ہے, اجملوا فی الطلب وتوکلوا علیہ. یعنی رزق کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو کام کرنا چاہیے لیکن درمیانے حالت میں. یہ نہیں ہے کہ دن اور رات کو ایک کر دیا ہے, صرف پیسہ 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 پیسہ, بس کسی طرح پیسہ آ جائے. اللہ کی عبادت کے لیے بھی وقت رکھو, نمازیں پڑھنے کے لیے بھی وقت رکھو, سبق پڑھنے کے لیے بھی وقت رکھو, مطالعہ کرنے کے لیے بھی وقت رکھو. 2-3 گھنٹے دکان میں بیٹھ جاؤ, اللہ تعالیٰ تمہیں رزق پہنچائے گا. بھائی دکان میں بیٹھا ہوں, کوئی آتا ہی نہیں ہے, وتوکلوا علیہ. دکان کھول لی ہے نا آپ نے, اب توکل کرو, اللہ لے کر آئے گا. آپ کا کام حرکت کرنا ہے, اللہ کا کام برکت دینا ہے. کوشش کرو اور پھر اس کے بعد معاملہ اللہ کے حوالے کر دو. ٹھیک ہے؟ ہر وقت پیسوں کے غم میں دبلے ہونا, پیسوں کے غم میں پریشان ہونا, یہ مسلمان کی شان نہیں ہے. اسی کو اللہ نے یہاں بیان کیا ہے, وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ, کہ وہ کام کرنے کے بعد اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے معاملات کو آگے بڑھائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں سچا اور پکا مسلمان بنائے, قرآن کریم کو صحیح معنوں میں سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.